سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی ایک دنیاوی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی کو دور فرمائے گا، اور جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی غیب کے خزانوں سے مدد فرماتا ہے۔ اس حدیث پاک سے جو ہمارے سامنے بات آئی کہ جن چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، حقوق اللہ کی پاسداری کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور نوافل کی پابندی کریں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ لیکن حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ہے۔ اگر حقوق العباد کی طرف جائیں تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ حقوق العباد کے بارے میں قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ دوسری حدیث پاک اور آج کے درس کی آخری حدیث سماعت کیجیے۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور اسی حدیث پاک کو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلے، اس کا یہ عمل اسے 10 سال اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ توجہ سے یہ جملہ سنیے کہ جس نے اپنے بھائی کی مدد کے لیے سفر کیا اور سفر کر کے اپنے بھائی کی مدد کی، فرمایا کہ اللہ اس کو 10 سال اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیتا ہے کہ جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، کہ جس نے اپنے بھائی کے ساتھ پیار کیا۔ مسلمان کا بھائی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہم سے کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی دکھ نہ پہنچے ہماری طرف سے۔ یہ حقوق العباد ہیں۔ ہمارے ہمسائے، ہمارے پاس بیٹھنے والے، ہمارے دوست احباب ہم سے خوش رہیں، اور یہ دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارے دلوں سے کدورتوں نفرتوں کو ختم کر کے اللہ محبتوں میں تبدیل فرما دے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے عیب کا پتہ چل جائے تو لوگ اس کو جو ہے لوگوں میں بتانا شروع کر دیتے ہیں اور کہنا شروع کر دیتے ہیں یار وہ فلاں شخص کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے۔ آپ نے حدیث پاک سن لی کہ سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جس نے کسی کی پردہ پوشی کی، دنیا اور آخرت میں اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔
کیونکہ اس کی ذات ستار ہے نا، پردہ پوش ہے۔ قیامت والے دن یہاں تک بھی حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص آئے گا، اللہ فرمائے گا اے میرے بندے جا، تجھے میں نے جنت عطا فرما دی۔ وہ بندہ عرض کرے گا اے میرے مالک، میرا حساب مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ فرمایا تو دنیا میں لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا رہا ہے، حالانکہ ستار میں تھا، غفار میں تھا، تیرے اسی عمل کی وجہ سے میں نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔